نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 327 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی جو اللہ کی بات مانے اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی خشیت دل میں بٹھائے اور تقوی پر عمل کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت میں تقوی اور خشیت الہی دونوں الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، تو تقوی اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ الفاظ خشیت اور تقوی کہیں کہیں تو مرادف استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے معنی میں، اور کہیں کہیں معمولی سا فرق کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں چونکہ خشیت کا بھی استعمال کیا گیا اور تقوی کا بھی، تو بعض حضرات نے تو اس میں اس طرح سے فرق کیا کہ خشیت کہتے ہیں کہ کسی ذات کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے دل کے اندر اس کا ڈر پیدا ہونا۔ یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے کہ ہر بندہ اللہ کی خشیت دل میں بٹھا کر رکھے۔ اور تقوی سے یہاں مراد خشیت کا عملی مظہر ہے، یعنی جب دل میں خشیت ہو تو آدمی نیکیوں کو بجا لائے اور برائیوں سے بچے، اس کو تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو گویا فرق اس طرح ہوگا کہ خشیت کا تعلق دل سے ہے اور تقوی کا تعلق عمل سے ہے، یعنی ظاہر سے ہے۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسری صورت اختیار فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ خشیت کا تعلق گزری ہوئی زندگی سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَيَخْشَ اللَّهَ عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ الذُّنُوبِ، کہ وہ اللہ کی خشیت دل میں بٹھاتا ہے ان گناہوں پر جو اس نے گزشتہ زندگی میں کیے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ توبہ کی شکل میں نکلے گا۔ اور وَيَتَّقْهِ سے مراد حضرت نے لیا ہے فیما بعدہ، یعنی اگلی زندگی میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو فرائض ہیں ان کو بجا لائے گا اور جو منکرات اور منہیات ہیں ان سے بچے گا۔ تو اس طرح سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ نیپال کے حالیہ ہنگاموں سے پوری دنیا واقف ہے، تو اس ہنگاموں کے دوران بہت سے لوگوں نے جلتی ہوئی کمپنیاں مال سے بہت ساری چیزیں اپنی ملکیت میں لے لی ہیں، تو کیا ان چیزوں کا استعمال ذاتی طور پر ان کے لیے جائز ہوگا؟ اگر یہ اپنی ملکیت میں نہ لیتے تو یا تو انہیں جلا دیا جاتا یا کوئی اور لے لیتا۔ جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اسلام میں اس طرح لوٹ پاٹ جائز نہیں ہے۔ وہ جل جاتی یا کوئی اور لے لیتا، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لیا ہے تو مالکین تک اس کو واپس کرنا لازم ہے، خود استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مسجد کے مصالح میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ کیا مسجد کی حدود میں امام صاحب کی رہائش کے لیے کمرہ بنایا جا سکتا ہے، یا پوری مسجد شریع کے نچلے حصے میں پارکنگ یا مال وغیرہ بنانا شرعاً مصالح مسجد میں آتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ جو مسجد شرعی ہے اس کے حدود میں
امام صاحب کا کمرہ نہیں بنایا جائے گا۔ ہاں اگر شرعی حدود سے ہٹ کر کے مسجد کے احاطے میں بنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیچے دکان وغیرہ بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس وقت مسجد کی تعمیر ہوئی ہے ابتداءً اسی وقت ایسا نقشہ بنایا گیا کہ نیچے مسجد ہی کی دکانیں رہیں گی جن کا کرایہ مسجد کو آئے گا، تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اوپر کا حصہ مسجد شرعی میں داخل ہوگا اور نیچے کا نہیں ہوگا، اگرچہ مسجد کی ملکیت میں رہے گا۔ لیکن جو مسجد شرعی پرانی بنی ہوئی ہے اس کے کسی حصے کو دکان میں یا مال وغیرہ میں شامل کرنا صحیح نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ مسواک کے 70 فائدے گناتے ہیں، تو کیا یہ سب فوائد کسی حدیث میں ثابت ہیں یا انہیں حدیث کہہ کر بیان کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسواک کی فضیلت کے بارے میں بہت سی صحیح اور بہت سی ضعیف احادیث مروی ہیں، لیکن کسی ایک حدیث میں 70 فوائد ہماری نظر سے نہیں گزرے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس طرح گنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کو پورے 70 کے 70 عدد کو حدیث کہنا یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، اس لیے اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سوال ہے کہ حرمین شریفین میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حرم سے دور سڑک پر درمیان میں فاصلہ رہتے ہوئے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نماز درست ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صفیں متصل نہیں ہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی، البتہ اگر صفیں متصل ہو جائیں اور کوئی فاصلہ ایسا باقی نہ رہے تو نماز درست ہو سکتی ہے۔ اور جو ایسے صحن ہیں مسجد کے ارد گرد جو سفید صحن بنے ہوئے ہیں وہ مسجد کے تابع ہیں، ان میں اگر فصل ہو جائے پھر بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے جو باشرہ ہے لیکن اس کا قرآن پاک درست نہیں ہے، تجوید کی پوری رعایت نہیں ہے، اور دوسرا ایک شخص ہے جو پینٹ شرٹ والا ہے، داڑھی بھی اس کی منڈی ہوئی ہے، لیکن وہ قرآن مجید درست پڑھتا ہے اور بعض مسائل سے بھی واقفیت رکھتا ہے، تو ان دونوں میں امامت کا مستحق کون ہے؟ اگر کوئی عالم اس مجلس میں موجود ہو لیکن وہ خود نماز نہ پڑھا سکتا ہو تو ان میں سے کس کو آگے بڑھائے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر باشرہ آدمی فرض کے بقدر قرآن پاک پڑھ سکتا ہو تو اسی کو مصلی پر آگے بڑھایا جائے گا، اور جو غیر شرعی لباس والا ہے اس کو امام نہیں بنایا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا پڑھنے والا کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی بالکل ہی پڑھنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ تو پھر مجبوری ہے۔ سوال ہے کہ 2-3 سال کی زکوٰۃ روک کر ایک ساتھ نکالنا کیسا ہے؟ ایک صاحب کی 2 بہنیں مستحق زکوٰۃ ہیں اور ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے، تو وہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ 2-3 سال کی روک کر اور پھر اس سے ان کا مکان بنوا دیا جائے۔ جواباً عرض ہے کہ بہتر ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ سال بسال ادا کر دی جائے، اور جو مصلحت آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی تعمیر شروع کر دی جائے اور ہر سال کی زکوٰۃ وقفے سے ان کو دی جاتی رہے اور وہ اس میں لگاتی رہیں، تو اس طرح سے تاخیر بھی نہیں ہوگی اور ان کا بھی کام بن جائے گا۔ سوال ہے کہ اگر مدرسے میں تاخیر کی وجہ سے لیٹ فیس لی جائے تو وہ جائز ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ لیٹ فیس ایک مالی جرمانے کی شکل ہے، حنفیہ کے نزدیک مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، البتہ اساتذہ اگر وقت پر نہ آئیں تو تاخیر کی وجہ سے ان کی تنخواہ وضع کی جا سکتی ہے۔
کیونکہ ان کا معاملہ اجارے کا ہے، اور اجرت میں بر وقت اگر آدمی حاضر نہ ہو تو کٹوتی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان پر کچھ قرضہ تھا، اور قرضے کی دو نوعیت ہیں، ایک وہ جو انہوں نے خود ذاتی طور پر لے رکھا تھا، اور ایک وہ ہے جو میرے واسطے سے لیا تھا کیونکہ میں کاروبار میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ سارا قرضہ اپنے ذمے لے لوں تو کیا آخرت میں والد صاحب قرض کے بارے میں مواخذے سے بچ جائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر آپ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور جو لوگ قرض خواہ ہیں وہ بھی اس پر مطمئن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ والد صاحب ذمہ داری سے بچ جائیں گے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی قرض خواہ انتقال کر گیا ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی کی کیا شکل ہوگی؟ کیا اس کے سبھی ورثاء کو تلاش کر کے ان کا حصہ لگا کر علیحدہ دینا پڑے گا، یا کسی ایک وارث کو سارا قرض دے کر ذمہ داری سے بری ہوا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس قرض خواہ کا انتقال ہو چکا اس کے سبھی وارثین تک قرضے کا پہنچانا لازم ہے۔ سب کو مطلع کر دیں کہ آپ کا اتنا اتنا حصہ ہمارے پاس ہے قرض کا۔ اگر وہ پھر خوشی سے کسی ایک کو ذمہ دار بنا دے قبضے کا، تب تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کو دے دیں، ورنہ تو ہر ایک کو الگ الگ دینا پڑے گا۔ سوال ہے کہ بینک کی طرف سے جو کارڈ ملتا ہے، کیا اس کارڈ پر ایئرپورٹ کے اندر بنے ہوئے ہوٹلوں میں فری کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ یہ کارڈ بینک کی طرف سے ایشو ہوتا ہے اور کھاتہ کھولنے پر یہ نفع ملتا ہے، اس لیے یہ نفع اٹھانا کھانا پینا درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ دعا تعویذ کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہے یا ناجائز؟ ہمارے علاقے میں بعض لوگ دعا تعویذ کرتے ہیں اور ان کے یہاں عورتوں کی بھیڑ بھی لگی رہتی ہے، تو اس طرح پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی دعا یا تعویذ پر اجرت لینا درست ہے۔ دعا کا مطلب دم کرنے پر تعویذ لے سکتے ہیں، اجرت لے سکتے ہیں، لیکن نامحرم خواتین سے پردہ لازم ہے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اللہ کے نزدیک۔ سوال ہے کیا مندر بنانا یا بینک کی بلڈنگ بنانا یا شراب فیکٹری بنانا کسی کے لیے درست ہے؟ اگر کوئی اس میں محنت مزدوری کرے تو اس کی اجرت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کراہت کے ساتھ یہ اجرت حلال ہوگی، کوشش کریں کہ اس سے دور رہیں۔ سوال ہے کہ ہم ٹیکسی چلاتے ہیں، اب اگر کوئی شخص شراب فیکٹری تک گاڑی بک کرے تو کیا ہم اسے ٹیکسی سے وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کی اجرت حلال ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں اجرت حلال ہے، باقی وہ کہاں جا رہا ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ پوچھ رہے ہیں ہمارے ہاں ایک صاحبہ عدت وفات میں ہیں، ان کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی ہے اور اسپتال جانے کی ضرورت ہے، تو کیا انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ضروری ہو تو اسپتال میں داخل کر کے ان کا علاج کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔